اللہ اکبر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 30 رمضان المبارک 1441 ہجری 24 مئی 2020 عیسوی مطابق 11 گتے جیٹھ 2077 بکرمی اتوار کا دن میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ معمول کے مطابق سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے پروگرام کے آغاز میں قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرما لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اللہ اکبر اللہ بعدہ وسیم تیمی کی آواز میں ایک نظم سماعت فرمائیں جس کا بول ہے ہم نعرہ تکبیر کیسے لگائیں گے ہم۔ اس برس عید کیسے منائیں گے ہم، اس برس عید کیسے منائیں گے ہم، نعرہ تکبیر کیسے لگائیں گے ہم۔ ہو گئی سبو کی آنکھیں ہیں اشکوں سے نم، ہو گئی سبو کی آنکھیں ہیں اشکوں سے نم، اب گلے ہنس کے کس کو منائیں گے ہم، اس برس عید کیسے منائیں گے ہم، نعرہ تکبیر کیسے لگائیں گے ہم۔ اے خدا ہم سبھی آج مجبور ہیں، آج اپنے غموں میں ہی سب چور ہیں، بچے ماں سے اپنے بہت دور ہیں، اس طرح آج ہم پر ہے آئے ستم، اس برس عید کیسے منائیں گے ہم۔ کر سکے نا عبادت بھی رمضان کی، ہو سکی نا تلاوت بھی قرآن کی، ہو گیا خون ہے دل کی ارمان کی، کیسے نظریں خدا سے ملائیں گے ہم، کیسے نظریں خدا سے ملائیں گے ہم، اس دیش کی کیا بتاؤں تجھے، عید پردیش کی کیا بتاؤں
کیسے منائیں گے ہم؟ دل کی حسرت تھی کہ گھر پہ یہ عید ہو، دل کی حسرت تھی کہ گھر پہ یہ عید ہو، ماں کا چل ملے ماں کی بھی دید ہو، ایسے نکلے سور کے لگے عید ہو، دل کی چاہت یہ کس سے بتائیں گے ہم؟ اس برس عید کیسے منائیں گے ہم؟ اس برس عید کیسے منائیں گے ہم؟ عید ایک دن کا ہے نہ کرو تم فکر، ہے یہ امید اختر کے جاؤ گے گھر، عید ہوگی تیری جب ملے گی نظر، بھیگی پلکیں یہ کب تک چھپائیں گے ہم؟ بھیگی پلکیں یہ کب تک چھپائیں گے ہم؟ اس برس عید کیسے منائیں گے ہم؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کیے، نیکیوں کی جھولی اپنے دامن میں بھرے، ان کے لیے بہار ہی بہار ہے، خوش قسمتی ہی خوش قسمتی ہے۔ اور جو لوگ روزے نماز سے دور رہے، ان کی قسمت میں بدبختی ہی بدبختی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ عزم مصمم کرے اور آئندہ آنے کے لیے رمضان پانے کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اس رمضان کے بعد پھر آئندہ رمضان ہم میں سے کون پاتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ارادے ہوتے ہیں، سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سب پر غالب آ جاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، ابھی یہ لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن میں سرکار کے آدیشہ انوسار ہمیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنی ہے، اور 4 5 یا 6 آدمی ہم مسجد میں عید کی نماز پڑھیں اور ہلکی نماز اور ہلکا خطبہ دے کر کے وہاں سے ہم لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور سارے لوگ اپنے گھر پریوار کے ساتھ نماز پڑھیں عید کی۔ اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اگر زیادہ تعداد ہو جائے گھر میں، اگر آپ کو خطبہ دینے کی چھمتا ہے تو آپ ہلکا سا خطبہ دے دیں، اگر نہیں ہے تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ خطبہ نہ دینے سے نماز عید پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس میں قیل و قال کرنا اور ایچ پیچ لگانا یہ بہت بری بات ہے، اور ہمارے ہندوستان و نیپال میں ان امور پر زیادہ قیل و قال ہوا کرتا ہے، زیادہ ایچ پیچ لگاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہی قیل و قال کی وجہ سے التوا میں معرض التوا میں اپڑ گئی ہیں اور بہت ساری عبادتیں ختم ہو گئی ہیں۔ دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے اس پر جھگڑا ہے، لیکن نماز کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اسے ہمیں کیسے تبلیغ کرنی چاہیے، اسے کیسے ہمیں سمجھانا چاہیے، اس بات پر کوئی غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ صدقۃ الفطر قیمت دیں یا اناج دیں، اس پر محاذ جنگ شروع ہو جاتا ہے، لیکن پڑوس میں ہمارے غریب کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں، ان تک یہ اناج یہ پیسہ کیسے پہنچے گا، اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی، اور جھوٹی موٹی اور چھوٹی باتوں پر لوگ الجھ کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو میرے محترم ساتھیوں، کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عید منائیں گے اور صبح سویرے ہی اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھیں گے۔ تو لیجئے ہم آپ کو چھوڑتے ہیں فضیلت الشیخ رحمت اللہ ثاقب مدنی کے خطاب کے ساتھ، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں MA ماجسٹر کی ڈگری پراپت کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا عنوان ہے لاک ڈاؤن میں عید کیسے منائیں گے،
تو لیجئے سماعت فرمائے ان سے ان کا محاصرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ محترم سامعین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج پھر مجھے آپ سے مخاطب ہونے، بلکہ آج تو عرب اور دیگر چند ممالک میں عید بھی منا لی گئی، اور انشاءاللہ العزیز کل ہم بھی نیپال اور ہندوستان میں عید منائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یقیناً رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہمیں اس کا غم ہے، اور ہمیں اس کا بھی غم ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کو، اس رمضان المبارک کو اور سالوں کی طرح نہیں گزارا۔ ہم مساجد کے اندر جا کر اللہ کی عبادت نہیں کر پائے، ہم اور سالوں کے مقابلے میں اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان رہے، ہمیں مختلف قسم کی پریشانی کا سامنا رہا، ہمیں کھانے پینے سے لے کر کے اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مارکیٹ اور بازار جانے، اور پھر اپنے بھائیوں کی خبر گیری کرنے کا اس طرح سے موقع نہ مل سکا جس طریقے سے ہمیں اور سالوں میں ملتا تھا۔ اور آج آخری تاریخ ہے رمضان المبارک کی، اور کل پھر ہمیں عید بھی منانی ہے۔ یقیناً ہم سب لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری یہ عید اور سالوں کی طرح سے نہیں ہے۔ عید نام ہے خوشی کا، لیکن ہم جن حالات سے دوچار ہیں وہ بہت ہی ناگفتہ بھی حالات ہیں۔ ہم قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم عید کی تیاری بھی نہیں کر پائے، تو کیا کل ہم عید نہیں منائیں گے؟ یقیناً انشاءاللہ العزیز ہم کل عید منائیں گے۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا جو معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ یہ کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، کہ مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے۔ اللہ کے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر۔ ہے کہ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ اور سالوں کی طرح سے اس سال کا معاملہ نہیں ہے، پھر بھی ہمیں عید منانی ہے، پھر بھی ہمیں خوشی منانی ہے، اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں عید منانے کا اور خوشی منانے کا حکم دیا ہے اور موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی، حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں عید کا چاند نظر آ جانے کے بعد یا 30 کا روزہ مکمل ہو جانے کے بعد سے ہی تکبیر شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ ہم تکبیر شروع کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمارے مرد حضرات، ہمارے بچے، نوجوان حضرات اونچی آواز میں تکبیر کا ورد کریں گے اور ہماری عورتیں دھیمی آواز سے تکبیر پڑھیں گی. اللہ سے ہمارا رب واقف ہے اور ہمارا رب ہمارے احوال سے واقف ہے. ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کن حالات سے دوچار ہیں، اور ہمارے رب نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے اس دین کے اندر سارے چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور سارے مسائل کو حل کرنے کی طاقت موجود ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کا غم ہے کہ ہم اور سالوں کی طریقے سے یہ رمضان نہیں گزار سکے. ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کا غم ہے کہ ہم اور سالوں کی طرح سے عید نہیں منا پا رہے ہیں، لیکن ہمارا غم یہ ایسا غم نہیں ہے کہ اس غم میں ہم پڑے رہیں اور اس غم میں پڑھ کر کے ہم اپنے خوشی کے اوقات کو بھی خوش ہو کر کے نہ گزاریں. یہ ایسا بھی غم نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو خوشخبری ہے. ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہمارے دین کو آسان بنایا ہے، کہ ہمارا دین ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے فٹ ہو جانے والا دین ہے. تو اگر ہم پچھلے سالوں میں رمضان کے اندر مسجدوں میں جا کر کے تراویح کی نماز پڑھتے تھے، 5 وقتہ نمازیں پڑھتے تھے، اور ہم عیدگاہ کے اندر جا کر کے عید کی نماز پڑھتے تھے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اس سال بھی ہمارا رب پچھلے سالوں کی طریقے سے اجر و ثواب سے نوازے گا. کیونکہ اس سال ہم عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے مساجد کے اندر جا کر کے نمازیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور عیدگاہ کے اندر جا کر کے عید کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا رب ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا انشاءاللہ العزیز. کیونکہ ہمارے نبی محمد کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، کہ جب مسلمان بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا، ان تمام نیک کاموں کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں وہ درستی کی حالت میں کیا کرتا تھا. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اللہ کی اس عنایت کے لیے، اللہ کی اس نعمت کے لیے، اللہ کی اس رحمت کے لیے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں موقع فراہم کیا ہے، ہمیں جو عید کے دن سے نوازا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم کل عید منائیں گے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کے پاس نئے کپڑے نہ ہو، کوئی بات نہیں. عید منانے کے لیے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر جو ہمارے سب سے عمدہ اور سب سے اچھے کپڑے ہیں، انشاءاللہ انہی کپڑوں کو پہن کر کے ہم عید منائیں گے. ہمارے بچے بھی، ہمارے بچوں کے جو عمدہ اور اچھے کپڑے گھر میں موجود ہیں پہلے سے، انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے بھی ان کپڑوں کو پہن کر کے عید منائیں گے. ہاں کوئی بات نہیں، اگر ہمیں عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے نہیں جانے دیا جا رہا، ہم پہ مصیبت آن پڑی ہے، ہم عیدگاہ کے اندر جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں. ہمارے دین کے اندر اس مسئلے کا حل موجود ہے. ہم انشاءاللہ العزیز اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھیں گے، اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم کل عید کی نماز پڑھیں گے، اور اس امید کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہمارا رب ہماری عید کی نماز کو قبول فرمائے گا، ہمارا رب ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا، ہمارا رب انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے ہمیں اجر دے گا جس طریقے سے اس نے پچھلے سال ہمیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب دیا تھا. بلکہ ہم تو یہ امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا رب اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی زیادہ ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا. ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم میں سے ہر کسی کے پاس اچھا کھانا میسر نہ ہو، ممکن ہے کہ ہر کسی کے پاس اچھا کھانا میسر نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے رب نے ہمیں جو کھانا نصیب فرمایا ہے، ہم اپنے رب کا اس کھانا کو کھا کر کے بھی شکر ادا کریں گے، اور اپنے رب کو ہم ہیں انشاءاللہ العزیز ہم ان کا بھرپور خیال رکھیں گے. ہم خود بھی عید منائیں گے اور اپنے بھائیوں کو بھی عید میں شامل رکھیں گے، اپنے بھائیوں کی بھی عید کی خوشی میں شامل رہیں گے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی
ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی منا سکیں، وہ بھی عید اچھی طریقے سے منا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے رب کی ہمارے لیے آزمائش ہو، ہمارے لیے امتحان ہو۔ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس امتحان اور اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے رب نے ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، کبھی دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو آج ہم بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا مالک ہے، ہماری زندگی اسی کی ملکیت ہے، ہمارا سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، اور ایک نہ ایک دن ہمیں اسی اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج جو ہمیں مصیبت پہنچی ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ تو ہم پہلے سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرے، اعتراف کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے اللہ رب العالمین کو منائیں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت سے ہم سب کو، پوری دنیا کو نجات دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پریشانی سے بچائے اور ہمارے سروں سے اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ و پیراستہ کر دیا۔ تو ہم ان لوگوں کی طرح سے انشاءاللہ نہیں ہوں گے کہ جو مصیبت آنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ و استغفار نہیں کرتے، اللہ سے قریب نہیں ہوتے، بلکہ ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے، اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اپنے رب کو راضی کریں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ العزیز ہم کل عید کی نماز پڑھیں گے اور اپنے گھروں میں پڑھیں گے۔ ممکن ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو عید کی نماز کا طریقہ نہ آتا ہو، تو میں انشاءاللہ العزیز ابھی عید کی نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں، سب لوگ غور سے سنیں، جنہیں نہیں آتا وہ اچھے سے سیکھ لیں، اور پھر جو گھر کے اندر زیادہ جانکار مرد ہو، جانکار لڑکا ہو، وہ عید کی نماز پڑھائے اور باقی لوگ اس کے پیچھے عید کی نماز پڑھیں۔ اگر گھر کے اندر محرم اور غیر محرم کا مسئلہ ہو تو جو مرد ہوں وہ آگے کی صفوں میں رہیں، اور پھر پردہ بیچ میں حائل کر دیا جائے، اور غیر محرم عورتیں نے تمام مسلمانوں پر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، سب پر صدقہ فطر، سب پر زکوٰۃ فطر، سب پر فطرہ کھانے کی چیزوں میں سے 1 صاع یعنی 2.5 کلو نکالنا فرض اور ضروری قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم میں سے جو لوگ اب تک زکوٰۃ فطر ادا نہیں کر سکے ہیں، انشاءاللہ نماز سے پہلے چاول، گیہوں، آٹا، جو وغیرہ میں سے نکال کر کے اپنے یہاں کے فقراء اور مساکین کو دے دیں گے، کیونکہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ الفطر کے جو حقدار ہیں وہ غریب اور مسکین ہی ہیں۔ آئیے اب ہم عید کی نماز کی طرف چلتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہل تو یہ کہ عید کے چاند کے ساتھ ہی ہمیں اللہ رب العالمین کی تکبیر، تحمید، حمد و ثنا اور کبریائی بیان کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں
زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنا ہے. مرد لوگ اونچی آواز میں کہیں گے، عورتیں دھیمی آواز میں کہیں گی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ہم غسل کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی عمل اور یہی طریقہ رہا ہے. پھر عید کے دن اچھا لباس جو ہمارے یہاں میسر ہوگا، جو ہمارے گھر میں موجود ہوگا، ہم وہ اچھا لباس پہنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام اس کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے. پھر ہم اگر ہمارے گھر میں خوشبو ہو تو خوشبو کا استعمال کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خصوصی طور پر خوشبو لگایا کرتے تھے. پھر اگر ہمارے گھر میں کھجور ہو یا چھہارا ہو تو ہم طاق کھجور کھائیں گے. طاق یعنی بیجوڑ 3 یا 5 نماز کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً 20-25 منٹ کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال شمس یعنی سورج ڈھلنے تک رہتا ہے. لہذا ہم لوگ کوشش کریں گے کہ عید کا جو وقت ہے اسی وقت کے اندر عید کی نماز پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اول وقت میں عید کی نماز پڑھ لیں گے. چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عیدگاہ میں جانا یہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے ہم اپنے گھر ہی میں اپنے گھر کے مرد و زن، بچے بچیوں سب کے ساتھ جماعت کے ساتھ 2 رکعت عید کی نماز ادا کریں گے. یاد رہے کہ عید کی نماز سے پہلے نہ تو اذان دینا ہے اور نہ ہی اقامت کہنی ہے اور نہ ہی عید کی نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز پڑھنی ہے، نہ تو عید کی نماز سے پہلے اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد. وہ عورتیں جو ناپاکی کی حالت میں ہوں گی وہ عید کی نماز نہیں پڑھیں گی. عید کی نماز 2 رکعت ہے. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر 7 بار اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے بعد دعائے ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورۃ الاعلی یا سورہ قاف پڑھیں گے. اور اگر یہ دونوں سورتیں یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد 5 بار یعنی دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے لیے تو اللہ اکبر کہیں گے ہی، اس کے بعد پھر 5 بار اللہ اکبر کہیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الغاشیہ یا سورۃ القمر پڑھیں گے. اور اگر یہ سورتیں یاد نہ ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. نماز عید پڑھنے کے بعد اگر نماز پڑھانے والا شخص خطبہ دے سکتا ہو اور نماز پڑھنے والے لوگ 3-4 یا اس سے زیادہ ہوں تو خطبہ دے سکتا ہو تو دے سکتا ہے اور تقبل اللہ منا ومنک کہتے. لیکن ہم چونکہ باہر کے لوگوں سے، گھر کے باہر کے لوگوں سے ملنا اور مل کر کے ان سے گلے ملنا یہ کام نہیں کر سکتے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کورونا کی وجہ سے، تو کم از کم اپنے گھر کے لوگوں سے تو ہم مبارکباد دے ہی سکتے ہیں، ان کو تقبل اللہ منا ومنکم کہہ ہی سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اس طریقے سے ہم عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے. واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں ہی عید کی نماز پڑھنے کی نوبت آئی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں عید کی نماز پڑھنا شریعت سے ہی ثابت ہے، جیسا کہ بعض آثار صحابہ و تابعین سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی نماز امام کے ساتھ فوت ہو جاتی تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے نماز عید کے امام کی طرح عید کی نماز ادا کرتے. اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو ان کے اہل و عیال کو جمع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے ان کو جمع کیا اور ان سب کو شہر کے امام کی طرح نماز عید پڑھائی. اسی طریقے سے حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا فاتہ العید صلی رکعتین، یعنی جب کسی کی نماز عید امام کے ساتھ فوت ہو جائے تو 2 رکعت نماز عید ادا کرے. اسی طریقے سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ مستحب اور پسند فرماتے تھے کہ جب کسی شخص کی نماز عید چھوٹ جائے تو وہ صحرا میں جائے اور اسی طریقے سے نماز ادا کرے جس طریقے سے امام نے نماز عید ادا کیا تھا۔ تو یہ تمام آثار صحیح ہیں اور ان کی نماز ممکنہ جگہ ہی میں ادا کرے، اور جو سورت نماز ادا کرنے کی ہے وہ ہم نے بتا ہی دیا۔ اسی طریقے سے عظیم محقق اور محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا بھی یہی عمل ہے کہ ضرورت کے تحت انہوں نے گھر کے تمام افراد کے ساتھ 2 رکعت عید کی نماز مع تکبیرات زوائد ادا کیا تھا، کیونکہ وہ سخت بارش کی وجہ سے عیدگاہ یا مسجد عید کی نماز پڑھنے نہیں جا سکے تھے، اور پھر انہوں نے مسنون طریقے پر خطبہ بھی دیا تھا۔ سامعین کرام، یہ تھی عید کی بات اور یہ تھا عید کا طریقہ۔ اب چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے جا چکا ہے اور معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایک نہایت ہی قبیح طریقے کے قبیح عمل کی طرف میں اب آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک الگ قسم کی خوشی کا ماحول رہتا ہے۔ ہر کسی کے اندر رمضان کا استقبال اچھے سے اچھے طریقے سے کرنے کی تڑپ ہوتی ہے اور اچھے سے اچھے طریقے سے استقبال کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ مساجد کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لوگ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، یہ سب چیزیں اچھی ہیں، لیکن افسوسناک امر اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے رمضانی مسلمانوں نے رمضان کے ساتھ ہی دین کے بہت سارے اعمال کو خاص کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، کان کھول کر سن لیجئے کہ آگاہ ہے اور نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، تو یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی انشاءاللہ العزیز اس کی عبادت اور اس کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے، نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، بلکہ وہ کیا ایسا عمل کرے کہ اس سے خوش ہو کر کے اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دے، لیکن رمضان گزرتے ہی وہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نفلی نمازیں اور سنت والی نمازیں تو کیا، وہ فرض نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی زندگی پھر وہی پرانی روش پر لوٹ آتی ہے جو رمضان سے پہلے اس کی زندگی تھی۔ مرد تو مرد، اس معاملے میں عورتیں بھی پیش رہتی ہیں، بلکہ عورتیں تو اس معاملے میں اور آگے رہتی ہیں۔ گویا کہ عورتوں نے سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے اوپر نماز ہے ہی نہیں، اسی لیے اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو مرد حضرات تو ہمیشہ 5 وقتہ نماز، تو کچھ مرد حضرات تو ہمیشگی کے ساتھ مداومت کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہماری عورتوں کا یہ حال ہے کہ عموماً ہماری عورتیں 5 وقتہ نمازیں عام دنوں میں بھی، سال کے دوسرے دنوں میں بھی نہیں پڑھتی، اور بہت ساری عورتیں تو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتی۔ گویا کہ عورتوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے اوپر نماز ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، کان کھول کر سن لیں کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ بغیر نماز پڑھے کوئی بھی مسلمان سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ بہت سارے علماء کرام نے تو ایسے مسلمانوں کو کافر کیجئے، کیونکہ جو اللہ رمضان میں آپ کا رب تھا، جس اللہ نے رمضان میں آپ کو توفیق دی، جس اللہ نے رمضان میں آپ کو مختلف قسم کے آرام اور مختلف قسم کی آسائشوں سے نوازا، جس اللہ نے رمضان میں آپ کو صحت تندرستی دی، آپ کو نیکیوں کی توفیق دی،
وہی اللہ رمضان کے بعد کے مہینوں کا بھی رب ہے، وہی اللہ رمضان کے بعد بھی ہر چیز پر قادر ہے، وہی اللہ رمضان کے بعد بھی ہم لوگوں کو اس کی بندگی اور اطاعت اور عبادت کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ اس طرح کی بھول اور اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ یہ گویا کی دین سے مذاق ہے، گویا کی دین کا استہزاء ہے کہ آدمی رمضان میں تو اللہ کی عبادت کرے اور رمضان جاتے ہی اللہ کی اطاعت اور عبادت چھوڑ دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک بہت ہی معروف مشہور عابد و زاہد عالم بشر حافی گزرے ہیں۔ بشر حافی رحمہ اللہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان شریف کے مہینے میں تو عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں خوب محنت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بشر حافی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ یہ نہایت ہی برے لوگ ہیں جو اللہ کو صرف رمضان ہی میں پہچانتے ہیں۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت ہی مومن کا عمل منقطع کرتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کی موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مرتے دم تک اللہ کی عبادت کریں، لیکن یہ کیا کہ رمضان آئے تو اللہ کی عبادت اور رمضان جائے تو بس اللہ کی عبادت نہیں، پھر نفس کی عبادت اور نفس کی اور شیطان کی پرستش اور شیطان کی عبادت۔ واللہ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، یہ ایک سچے پکے مسلمان کا طریقہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندے، اسی طریقے سے آپ جس طریقے سے تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے رمضان المبارک میں، آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے دوسرے مہینوں میں اور دوسرے مہینوں کی راتوں میں۔ آپ نے جس طریقے سے قرآن کی تلاوت رمضان المبارک میں کی، قرآن کے اندر تدبر کیا، غور و فکر کیا، آپ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن کی آیات میں تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ آپ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی دوسرے مہینوں میں بھی آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ آپ جس طریقے سے رمضان میں صلہ رحمی کر رہے تھے، غریبوں کی خبرگیری کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی آپ کو یہ چیزیں کرنی ہیں، اس لیے کہ یہ تمام اعمال رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مذہب اسلام صرف رمضان مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ اپنی اس غلط روش سے، اپنے اس غلط طریقے سے باز آئیے، اللہ کا خوف کھائیے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے اور جان لیجئے کہ انما الاعمال بالخواتیم۔ بھلے آپ نے رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن اگر رمضان کے بعد آپ نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی، نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور اسی حالت میں آپ کی موت ہوتی ہے، تو پھر جان لیجئے کہ رمضان کی عبادت آپ کے کسی کام آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا خاتمہ اس حالت میں ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے اس طرح کی بری موت سے ڈریے اور اس طرح کی بری موت سے اللہ سے پناہ مانگیے اور پھر اپنے عمل کو درست کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے مسلمان بنیے، صرف رمضانی مسلمان نہیں بنیے۔ چونکہ اب ہمارا وقت ختم ہونے کو ہے، اسی لیے جاتے جاتے میں آپ سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اب میں پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام 6 ایام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، یعنی رمضان کے بعد مزید عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ ثواب میں پورے سال کے برابر ہوگا، کیونکہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اسے اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ یہ 6 روزے انشاءاللہ آپ کے لیے 60 روزوں کے برابر ہوں گے، اور رمضان کے جو 30 روزے تھے وہ 300، اور اس طریقے سے 360 مل کر کے پورا 1 سال ہو گیا، گویا کہ آپ نے سال بھر روزہ رکھا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین اس عید کو ہمارے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے مبارک بنائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہم نے جو رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، اور تمام نیکیاں جو ہم نے اس ماہ مبارک میں انجام دی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہم نے جو کوتاہیاں کی اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے سر سے کورونا کی اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ زندہ رکھے، عزت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے، اس حال میں ہمارا اللہ اکبر اللہ